بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ فرسٹ ایئر آج جو ہے وہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے آن لائن کلاس کا، اور آپ کی لیسن پلاننگ کے اکارڈنگ آج کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ ہیں تعلیم میں نفسیات کا کردار اور معاشرہ اور تعلیم، یعنی کہ یہاں سے آپ کی یہ معاشرتی بنیادیں جو ہیں یہ شروع ہو جائیں گی، اور نفسیات کے حوالے سے ایک ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ریمیننگ ہے، تو وہ آج انشاءاللہ ہم لوگ اس کو پورا کریں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے تعلیم میں نفسیات کا کردار۔ اس سے پہلے ہم نے نفسیات کو ڈیفائن کیا ہے کہ نفسیات کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ مدرسے کے اندر جو ہے وہ یا تعلیمی ادارے کے اندر نفسیات کا کیا کنٹریبیوشن ہے، یا کہاں پہ وہ اپنا کیا کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ ہم نے پہلے ان کا تعلق جو ہے اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ نفسیات کا اور جو تعلیم ہے ان کا تعلق کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تعلیمی ادارے کے اندر رہتے ہوئے سائیکالوجی جو ہے وہ اس کے مختلف ایسپیکٹس، تعلیم کے مختلف ایسپیکٹس کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات پہلے کی تھی کہ جو نفسیات جنرل سائیکالوجی ہے اس کا کوئی بھی موضوع ہم کسی بھی مخصوص ٹاپک کے اوپر لگا دیتے ہیں تو وہ اسی سے ریلیٹڈ بن جاتا ہے۔ کیونکہ ہم یہاں پہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو یہ والی جو سائیکالوجی ہے ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گی، ایجوکیشنل سائیکالوجی، یعنی تعلیمی نفسیات بن جائے گی۔ اب اس میں ہم نے کس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے، بچے کے ذہن کے اوپر، اس کا کردار، اس کے رویہ جات اور اس کے رجحانات جو ہیں اس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، اور یہاں پہ سائیکالوجی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ اس کی مدد سے بچوں کی خصوصیات اور دلچسپیوں کا پتہ چلتا ہے، اور جب ہم بچوں کی خصوصیات اور دلچسپیوں کے بارے میں جان جائیں گے تو آٹومیٹیکلی جو تعلیمی عمل ہے وہ مؤثر ہو جائے گا، ایفیکٹو ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں ہمارے پاس جن سے ہم یہ بات جو ہے وہ ثابت کرنے کی یا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ سائیکالوجی جو ہے وہ تعلیمی عمل میں اپنا رول پلے کرتی ہے۔ فرسٹ آف آل وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات کی مدد سے بچوں کی نشو و نما کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ بچے کی نشو و نما کے مختلف مدارج کون کون سے ہیں، مطلب بچپن میں وہ کیسے ری ایکٹ کرتا ہے یا بیہیو کرتا ہے، جوانی میں، لڑکپن میں، بلوغت میں، ٹھیک ہے جی۔ اساتذہ کو ایسے اصولوں سے آگاہ کرنا ہے جن پر عمل کر کے تعلم کا جو عمل ہے اس کو مؤثر اور آسان بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی تعلم جو ہے اس میں بھی بہت سے اصول اور قوانین ہوتے ہیں، ان کا پتہ کون دیتا ہے؟ ہمیں نفسیات دیتی ہے۔ نفسیات ہمیں بتائے گی کہ لرننگ کے کون کون سے اصول ہیں، قوانین ہیں۔ یہ آگے چل کے آپ کا پورا ایک چیپٹر بھی ہے تعلم کا، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے قوانین، اس کے مختلف نظریات اور مختلف جو طریقے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اچھا، تعلیمی عمل کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے بچوں کی ذہنی سطح۔ اب جو ذہنی سطح ہے یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی آگے نشو و نما والے چیپٹر میں انشاءاللہ ہم جا کے بات کریں گے کہ ذہنی لحاظ سے بچے جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی کا ذہن زیادہ اچھا ہوتا ہے، کوئی زیادہ لائق ہوتا ہے، کوئی ذرا درمیانہ ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، تو یہ دیٹ از کالڈ مینٹل لیول، ذہنی سطح۔ کردار، جذبات، رجحانات کو پیش نظر رکھ کر اس عمل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بچوں کے انفرادی اختلافات اور ان کے مسائل سے آگاہی حاصل کر کے تدریسی عمل کو زیادہ مؤثر، دیر پا اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ آگے ہیں انفرادی اختلافات۔ اس کا مطلب ہے جی ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہے، انڈیویجولی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ہر ایک کو ایک جیسے طریقے سے تو ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے، اور پھر جب ہم ٹریٹ نہیں کرتے تو وہاں پہ مسائل بن جاتے ہیں۔ ان مسائل سے نمٹنے کا جو طریقہ ہے وہ نفسیات ہمیں بتاتی ہے، اور ان کی لرننگ مؤثر ہو جاتی ہے۔ عمر کے مختلف مدارج میں، مدارج وہی ہیں جو اوپر میں نے آپ کو بتائے، لڑکپن، بچپن، بلوغت، جوانی، بڑھاپا وغیرہ۔ اس میں جسمانی، ذہنی، جذباتی صلاحیتوں کا فہم حاصل کر کے معلم اپنے طریقہ تدریس کو بہتر بناتا ہے، یعنی کہ بچہ عمر کے کس درجے میں ہے اور اس کے اکارڈنگ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اب چھوٹی کلاس کے جو بچے ہیں ان کی ڈیلنگ اور طرح کی ہوتی ہے، جو بڑی کلاس کے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ اور طرح کی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ مدارس میں نظم و نسق یعنی ڈسپلن وغیرہ کے حوالے سے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچے مختلف فیملی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، مختلف جو ہے وہ ان کا سیٹ اپ ہوتا ہے، ماحول الگ ہوتا ہے، وراثت الگ ہوتی ہے، تو بہت سے پرابلمز کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تدریسی مشکلات، جماعتی تنظیم یعنی کلاس روم آرگنائزیشن، کلاس کو آرگنائز کیسے کرنا ہے، بچوں کو بٹھانا کیسے ہے۔ معاشرتی اور معاشی تفاوت، تفاوت ہوتا ہے جی ڈفرینس، یعنی معاشرتی فرق اور معاشی فرق، یعنی کچھ بچے غریب گھرانوں سے آتے ہیں، کچھ رچ فیملیز سے آتے ہیں، اور طلبہ کی معاشرتی نشو و نما کے مسائل کا حل جو ہے وہ وہاں پہ تلاش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے کردار کو سمجھنا اور مستقبل میں کامیابی کے لیے
یہ دیکھنا کہ بچہ کون سا کام کرے گا تو فیوچر میں سکسیزفل ہو جائے گا، یہ تمام طریقے جو ہیں یہ سائنٹیفکلی نفسیات ہمیں بتاتی ہے، طلبہ کے گروہی اور ذاتی مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ استثنائی بچے یہ ہوتے ہیں جی اسپیشل چلڈرن، ان میں 5 طرح کے بچے آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری، جن کو فتین کہا جاتا ہے، پھر اندھے بہرے گونگے، اور جو ہے وہ ایک اور ہوتے ہیں مطلب ایکسیپشن، زیادہ ہائپر ایکٹیو قسم کے جو بچے ہیں وہ ان میں آ جاتے ہیں۔ ان کے مسائل کا مطالعہ کرنا، پھر ان کو حل کرنا، اس سب میں سائیکالوجی جو ہے وہ ہمیں مدد دیتی ہے۔ تعلم کو سمجھنے کہ لرننگ ہے کیا، ہاؤ ٹو لرن، اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور اس کے محرکات کے حائل جو رکاوٹیں ہیں ان پر قابو پانا۔ بچوں کی دلچسپیوں کا مطالعہ اس میں کیا جاتا ہے، اور اس کے مطالعہ کے لیے مہارت اور طریقے وضع کیے جاتے ہیں کہ بچوں کی شخصیت کا مطالعہ یا دلچسپی کا ہم کر کیسے سکتے ہیں۔ اس طرح تعلیمی نفسیات کی مدد سے متعلم کے لیے مطالعاتی مواد کی سائنسی بنیادوں پر انتخاب اور تیاری کے عمل کو مفید بنایا جاتا ہے۔ یعنی نصاب جو ہے، نصاب کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ کیریکولم ڈیولپمنٹ میں بھی یہ جو سائیکالوجی ہے یہ ہمارے کام آتی ہے۔ اسی طرح تعلیمی نفسیات مجموعی طور پر عمل تعلیم کو مؤثر بنانے، مقاصد تعلیم کے حصول میں کامیابی، عمل تعلیم کی راہ میں حائل جو رکاوٹیں یا دشواریاں ہیں ان پر قابو پانے، متوسط یعنی میڈیوکر اور پیچھے رہ جانے والے یعنی ڈل بچوں کی علمی استعداد کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اوکے جی، یہاں تک ہماری ایجوکیشنل جو سائیکالوجی ہے یا تعلیم بطور نفسیاتی بنیاد جو ہے یہ ہم نے یہاں پہ اس کو پورا کر لیا ہے۔ اگلی جو ہماری ہے وہ ہے تعلیم کی معاشرتی بنیادیں، یعنی کہ معاشرہ جو ہے وہ بھی تعلیم کے لیے ایک بنیاد ہے۔ معاشرہ نہیں ہوگا تو تعلیمی عمل جاری نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ کو کر چکی ہوں کہ معاشرے میں رہنے والے جو لوگ ہیں جب وہ تعلیمی ادارے میں آئیں گے ہی نہیں تو تعلیمی ادارے میں پڑھنے والا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے تعلیم کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے معاشرہ جو ہے اس کا ہونا، معاشرے کے اندر لوگوں کا ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سو فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے کہ معاشرے اور تعلیم کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور آگے چل کر معاشرے اور تعلیمی ادارے کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسانوں کا کوئی گروہ شعوری طور پر مشترکہ مقاصد کے تحت مل جل کر زندگی بسر کرے، شعوری طور پر مشترکہ مقاصد کے تحت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ رہنے والے لوگ اپنی سینسز میں رہتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے جب ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں، یعنی ان سے زبردستی کروائے نہیں جاتے، وہ اپنی مرضی سے اپنی سینسز میں وہ کام کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ افراد جب ملتے ہیں تو معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ اس کی نیچر میں یہ چیز ہے کہ وہ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر اکیلا ہو جائے تو بہت لونلی فیل کرتا ہے، اس کو نہیں اچھا لگتا، تو مین از اے سوشل اینیمل، اس وجہ سے۔ اچھا، اس خواہش کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ نسل انسانی کے تحفظ، بقا اور تسلسل کے لیے معاشرہ بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ نسل انسانی بچ جائے، آگے بڑھے اور کنٹینیوسلی یہ ایک سلسلہ چلتا رہے، تو اس کے لیے معاشرے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ معاشرہ نہیں ہوگا تو نسل انسانی جہاں پہ ہے وہیں رک جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر لوگوں کے ایک گروہ میں اکٹھی ایک جیسی پائی جائیں تو ان کو ہم ایک معاشرہ کہیں گے، وہ ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ یہ ایک معاشرہ ہے۔ اس کو ہم کہیں گے جی معاشرے کے اجزائے ترکیبی، انگریڈینٹس۔ وہ کون سے ہیں؟ افراد کا رہن سہن، مشترکہ رسم و رواج، مشترکہ نظریہ حیات، مشترکہ زبان، مذہبی، معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی اقدار۔ ان سب میں جب سملیرٹی پائی جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ایک معاشرہ۔ اب بچے کی اگر مثال لی جائے تو جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسے سب کچھ بہت اجنبی محسوس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ماحول سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو کچھ بھی وہ دیکھتا ہے وہ بھی خود بھی اسی طرح کے کام کرنے لگ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ معاشرے میں گھل مل جاتا ہے، ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرسٹ آف آل جب وہ لرننگ کا سلسلہ شروع کرتا ہے تو گھر کے ماحول سے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے تو تعلیمی ماحول میں چلا جاتا ہے، اور اسی طرح ہوتے ہوتے وہ معاشرے کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ بچے کی جو اولین درسگاہ ہے وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، یعنی ماں اس کی فرسٹ ٹیچر ہے، وہ اس کو سمجھا رہی ہے، ہر بات سکھا رہی ہے، اس کے پیرنٹس اس کو سمجھاتے ہیں، اور گھریلو ماحول جو ہے وہ بچے کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں سے اس کی شخصیت پر جو بھی امپیکٹس پڑتے ہیں، ایفیکٹس پڑتے ہیں، وہ بہت ہی لانگ ٹرم ہوتے ہیں، دیر پا ہوتے ہیں۔
بچہ فطری طور پر اپنے ماحول سے متاثر ہو کر تمام چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. فطری طور کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود ہی وہ چیزیں اس کی نیچر کا، اس کی زندگی کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں. جو کچھ بھی وہ اپنے ارد گرد گھر والوں کو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے وہ سب کی سب اس کے سامنے اس کی اپنی ہیبٹ بننا شروع ہو جاتی ہے. افراد خانہ بچے کو ابتدائی باتوں کی تلقین کرتے ہیں. اب ہم کیونکہ مسلمز ہیں تو بینگ مسلم اب ہم اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، بڑوں کی عزت کرنا، بری باتوں سے بچنا، دوسروں کو سلام کرنا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہم بیسکس اپنے بچے کو اپنے گھر میں سکھا دیتے ہیں. تو یہیں سے اس کی سوشل جو ایک پریکٹس ہے یا سوشل جو اس کی ٹریننگ ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے کا ایک حصہ بن جاتا ہے. اس لیے تعلیم اور معاشرہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. معاشرے کے وجہ سے تعلیم ہے اور تعلیم کی وجہ سے معاشرہ ہے. آگے چل کر ہم یہ دیکھیں گے کہ معاشرہ اور تعلیمی ادارہ جو ہیں وہ آپس میں کیسے انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. آج کا آپ کا جو لیکچر ہے وہ یہیں تک ہے.